شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ میں آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کا امام بن جاؤ۔ عرض کی اگر امام نہ بن سکوں تو؟ فرمایا مؤذن بن جاؤ، اذان دیا کرو۔ عرض کی کہ اگر مؤذن نہ بن سکوں تو؟ فرمایا امام کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کر۔ جو جتنا زیادہ امام کے قریب ہوگا قیامت والے دن وہ اتنا ہی زیادہ حضور کے قریب ہوگا۔ جو جتنا زیادہ امام کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ امام کے قریب ہوتا ہے اس کو نماز کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جو بالکل عین امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے 100 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو دائیں طرف ہوتے ہیں انہیں 75 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو بائیں طرف ہوتے ہیں انہیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور باقی دوسری تیسری چوتھی صف والے ان کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آسانی سے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو امام بن جاؤ یا مؤذن بن جاؤ یا امام کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، تو اذان دینے والا آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اذان کے اس طرح کے اور بڑے زیادہ فضائل ہیں۔ تو اذان صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے، اور بہت سارے موقعوں پر جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے۔ جیسے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے گی اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ اسی طرح جہاں جنات وغیرہ جادو اسیب کا بہت زیادہ اثر ہو وہاں پر اذانیں دی جائیں، جنات جادو اسیب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں، مرگی کا دورہ جس کو پڑ جاتا ہے اس کے کان میں اذان دی جائے، آگ لگی ہے لیکن قابو میں نہیں، کنٹرول میں نہیں آ رہی، اس وقت اذان دی جائے، اور اگر کوئی وبا پھیل گئی ہے تو اذان دی جائے، راستہ بھول گئے ہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے تو اذان دی جائے، اور میت کو دفن کرنے کے بعد، میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اذان دی جائے، کیونکہ میت کا امتحان ہے اور اس وقت شیطان کے وار ہوتے ہیں۔ تو جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، تو جب قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دی جائے گی شیطان بھاگے گا اور میت کو سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ تو ان موقعوں پر جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے۔ وبا پھیلی ہوئی ہے اذان دی جائے، جیسے کورونا کے دنوں میں پورے پاکستان میں رات کو ایک ٹائم فکس ہو گیا تھا اور اس میں اذانیں دی جاتی تھی، جس کا بڑا فائدہ ہوا کہ پاکستان میں کورونا کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، اتنی زیادہ اموات نہیں ہوئی، کیونکہ بہت زیادہ کثرت سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اذانیں دی جا رہی تھیں، اور اذان دینے سے جو ہے وہ عذاب ٹلتا ہے اور وبا دور ہوتی ہے۔ تو بہرحال اذان دینے کی بڑی برکتیں ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں کمروں میں اذانیں دینی چاہیے۔ جنات جادو اسیب نظر بد نظر حسد یہ گھر سے دور ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ ایشو جو ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ جو جملہ ہے نا ہمیں بہت سارے اچھے کام کرنے نہیں دیتا۔ اور اگر کسی دن اگر آپ کے گھر سے اذان کی آواز آئی نا تو سننے والے بڑے تعجب کریں گے، وہ یہ گھر سے اذان کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ گھر سے اگر مجرے کی آواز آ جائے تو خیر ہے، لیکن اذان کی آواز آ جائے تو ساروں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اذان کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو اب آپ بھی ڈرو گے کہ میں اذان دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگوں سے نہ ڈریں، لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے گھر میں برکت داخل کریں، اپنے گھر سے جنات و شیاطین کو بھگائیں۔ اس کا بڑا آسان طریقہ گھر میں اذان دینے کا۔ چلے اگر اتنا ہی لوگوں کا ڈر ہے تو کمرے میں اتنی آواز سے اذان دے لیں کہ کمرے سے باہر آواز نہ جائے۔ اس طرح کمروں میں اذان ڈیلی کا اگر معمول بنائیں تو انشاءاللہ جو جادو جنات نظر بد نظر حسد کے جو معاملات ہیں، جو وبائیں ہیں، وہ کرونا ہے ڈینگی ہے، یہ سب گھر سے بھاگ جائے گا۔ یہ اذان کی بڑی برکت ہے۔ تو یہ اپنے گھر میں اس چیز کو معمول بنائیں، اور اذان دینے کا ثواب بھی کتنا ہے۔ اذان دینے والے کے لیے حضور نے مغفرت کی دعا فرمائی، اذان دینے والے کے لیے سمندر میں مچھلیاں بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اذان دینے والے کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ تو ہم گھر میں کھڑے ہو کر اذان دے کر اس کی برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا